الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين. برادران اسلام، میں اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے موضوع بیان ہے نماز اور اس کی اہمیت. برادران اسلام، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کی سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیاد 5 ارکان میں سے توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا اعتقاد کرتا ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. یعنی آدمی شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اذا حسبه امر صلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. برادران اسلام، کس قدر مقام کس مقام کا افسوس ہے کہ دین کا اتنا اہم ستون آج ہم مجھ سے دور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مصیبت اور پریشانی کے وقت اے مومن کی دل کی سکون پہنچاتی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے بھی نماز پڑھنی تھی. حالانکہ ان منافقین کے انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گئے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے، مگر وہ نماز پڑھتے. حالانکہ ان منافقین سے بھی بہتر ہمارا حالت ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے کاموں کا جو بزنس، اپنے جو دنیا کو آپ نے ٹارگٹ دیا ہے، اپنے ٹارگٹ میں کبھی نے آپ آخرت کو نہیں سوچا. میرے پیارے بھائیوں، کیا حال ہوگا ہمیں اپنے اللہ کے بارگاہ میں. ایک جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، تب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس ظلم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی؟ تو وہ بتائیں گے لم نکن من المصلین. وہ اپنا ریزن، وہ اپنا پہلا یہی بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، یہی نماز جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. پتہ چلا کہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی. یہ نماز لقمان علیہ السلام پہ بھی فرض تھی. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا. یہی نماز ہے. اور رہبات نبی اکرم کا مسئلہ، اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیجئے، مجھ سے دور ہو جاتے جیسا کہ مجھے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ رہا نماز کا مسئلہ. اگر نماز کے بارے میں صحیح نالج دی جائے، صحیح جانکاری دی جائے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے نمازی کے سوسائٹی میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں، بے نمازی کے شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں. اگر کسی لڑکی کی شادی بے نمازی سے ہو جائے تو اس کے شوہر اس لڑکی کے ساتھ رہنا جائز نہیں. اگر بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا جائز نہیں. اگر بے نمازی مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا جائز نہیں. اگر بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں رکھنا جائز نہیں. لیکن ہمارے یہاں سب کچھ چلتا ہے. میرے بھائیوں، برادران اسلام، اللہ کے واسطے نماز کے پابندی کیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ آپ کے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں ماری پیٹے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.